ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج آغا افتخار الدین کی توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ آغا افتخار الدین وہ شخص ہے جس نے کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے معزز جج صاحبان کو، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اور چند صحافیوں کو سنگین دھمکیاں دیں، اور اس کے بعد یہ کیس اب عدالت میں چل رہا ہے اور اس میں بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں، اور جب پارلیمان کی کمیٹیوں میں بات ہوتی ہے، آج شہریار آفریدی صاحب پی ٹی اے کے چیئرمین سے جو ان کی بات چیت ہوئی کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں کشمیریوں کی آواز آتی ہے، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ انہی آرگنائزیشنز میں انڈینز اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں اور امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے کہ جو بھی پاکستانی یا کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو انہیں بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جو میجورٹی امریکہ نے خود بنائے ہوئے، اور ان ساروں کا اوریجن جب آپ دیکھتے ہیں تو یو ایس ڈیفنس انڈسٹری کے انیشل پروجیکٹس کے بعد یہ سارے پلیٹ فارم بنے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، انٹیلیجنس کلیکٹ کی جائے، سائبر انٹیلیجنس کلیکٹ کی جائے۔ اور اب آج آپ کا ہر ڈیٹا، چاہے آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی ایک ایک موومنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان اپلیکیشنز کے ذریعے آپ کی لائکس کیا ہیں، آپ کی ڈس لائکس کیا ہے، آپ کدھر گئے، کہاں سے آئے، ہر چیز باقاعدہ طور پہ میپ ہو رہی ہے، اور یہ ڈیٹا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اب اس میں مختلف ممالک میں جو پہلی دفعہ اس سوشل میڈیا کا استعمال دیکھا گیا وہ عرب سپرنگ میں دیکھا گیا اور بڑا سکسیسفلی دیکھا گیا۔ پھر جب آپ اس کی فردر سٹڈیز دیکھتے ہیں تو دہشت گرد کی تنظیمیں انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا اور بڑا ایفیکٹولی کیا، اور ان ممالک میں کیا جہاں پہ کہ بگ پاورز کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری نان اسٹیٹ ایکٹر دیر از اے اسٹیٹ ایکٹر، اور جب یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اس کو استعمال کر رہے تھے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹیٹ ایکٹر تھا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، اور یہی تمام پلیٹ فارم ان ممالک میں دہشت گردوں کی معاونت کے لیے بھی استعمال ہوئے، اور بعد میں جب ایمز آبجیکٹیوز ہو گئے تو پھر وہ دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے، لیکن ان معاشروں میں انتشار پھیلایا جاتا۔ کیا یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت میجر جنرل آصف غفور صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ منظم طریقے سے پاکستان کے اداروں کو تضییق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور آج جب سپریم کورٹ میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ معزز جج صاحبان کو بھی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ جو یہ پلیٹ فارمز ہیں، جو کہ پاکستان کے پلیٹ فارمز نہیں ہیں، امریکہ کے بنائے ہوئے میجورٹی پلیٹ فارمز ہیں جن کا کنٹرول ان کے پاس ہے، وہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو اسٹیٹ لیول سے لے کے انڈیویجول لیول تک پاکستان کے معاشرے میں اس کے بہت سارے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ گینگز بنے ہوئے ہیں، فیس بک پہ گینگز بنے ہوئے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں ان ویب سائٹس کا بلیک میلنگ کے لیے۔ کچھ لوگ میڈیا کی آڑ لے کے یوٹیوب پہ اپنے ڈیفرنٹ گروپس چلا رہے ہیں اور اس میں کیمپینز چلاتے ہیں۔ وہ کیمپینز اوریجنیٹ کہاں سے کرتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں۔ قتل ہوا صدف زہرا کا، ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے، کیونکہ ان کی بہن نے الزام لگایا کہ میڈیا نے اس کو کور کیا، کیونکہ جو 302 کا مبینہ قتل کا مقدمہ بنا وہ ایک ٹی وی چینل میں پروڈیوسر کے، ٹی وی اینکر کے پروڈیوسر تھے، اور کیا یہ کیس کو اب پولیس دبا رہی ہے کیونکہ ایک یوٹیوبرز کا گینگ اور میڈیا کے لوگ اس کیس کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ ہم اس کیس کو فالو ضرور کر رہے ہیں، اس پہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے، لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ان تمام کو بین کر دیا جائے جس طرح کہ چائنا نے کیا؟ لیکن پھر آلٹرنیٹو آپ کے پاس کیا ہے؟ آلٹرنیٹو پھر آپ کے پاس یہ کہ جس طرح چین نے مختلف اپلیکیشنز بنائی، آپ بھی اپنی اس طرح کی اپلیکیشنز بنائیں، اور ہمارے پاس مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو آلریڈی اس چیز پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کام کو شاید تھوڑا تیز کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ایک جو ریجنل نئی جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کی اور بھارت کی، اور پاکستان اور چین کا جو سی پیک پروجیکٹ ہے، یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا سے لے کے بلوچستان اور پھر سندھ میں کچھ اس طرح کی موومنٹس ہیں جن کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جن کے اکاؤنٹ باہر سے بھی چلائے جاتے ہیں، جن کے پراکسیز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، کچھ انڈیا میں بیٹھ کے، کچھ برطانیہ میں بیٹھ کے، کچھ امریکہ سے اور کچھ دیگر یورپی ممالک سے، وہاں سے منظم کیمپینز اس حوالے سے لانچ ہوتی ہیں۔ تو کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو بین کر کے پاکستان چین کی طرح اپنے پلیٹ فارمز بنائے، یا ان پلیٹ فارمز پہ جائے جہاں پہ یو ایس انڈیا نیکسس، اور جب یو ایس کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ 5 دیگر ممالک بھی ہیں جہاں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، اور پاکستان اور چین کو اس حوالے سے اسٹریٹجک لیول پہ سوچنا پڑے گا۔ اس پہ ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیٹا وارز کس طرح سے ہوتی ہیں آپ کے ساتھ تفصیل سے
سٹیٹسٹکس کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے کہ اس ڈیٹا وار کا پاکستان کو نشانہ کس طرح سے بنایا گیا اور اس کا حل کیا ہے. تفصیلی پروگرام کریں گے. لیکن